अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, नए साल पर काबा शरीफ में हो गया अल्लाह का बड़ा मौजिजा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आपको काबा शरीफ से मोहब्बत है और आप भी चाहते हैं कि आप काबा शरीफ में एक बार हाजिरी जरूर दें, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके कमेंट में माशाअल्लाह जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह का घर है। यहाँ पर आए दिन अल्लाह का कोई ना कोई ऐसा मोजिजा होता रहता है जो लोगों को हैरान करने की वजह बनता है। अल्लाह ने अपने घर काबा में ऐसी कशिश रखी कि जो अभी कोई खाना काबा को देखता है वो देखता ही चला जाता है। कुछ लोग तो काबा को देखकर जारों कतार रोने लग जाते हैं, सजदा रेज हो जाते हैं, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब करते हैं। बहुत से लोगों को यहां पर आने के बाद में हिदायत भी मिल जाती है, यानी कि वो हिदायत पा जाते हैं। जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो यहां पर आने के बाद भी हिदायत से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा चुका होता है, और ऐसी मोहर जो फिर वो चाहकर भी अपने आप से उसको मिटा नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी ही औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। किसी इलाके में एक उम्र दराज औरत रहती थी जिसकी जबान पर हर वक्त गालियां रहती। वो लोगों को गंदी गंदी गालियां देती, और यही नहीं, इसने अपनी बहुओं का जीना भी हराम कर रखा था, क्योंकि इसको औरत जात से ही नफरत थी, जबकि ये खुद एक औरत थी। और हम आपको बता दें कि इस औरत के 4 बेटे थे जो सबके सब शादीशुदा थे, इसलिए इसके घर में पोते पोतियां भी थी। लेकिन ये औरत अपनी पोतियों को देखना तक पसंद नहीं करती, जबकि अपने पोतों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ये खुद एक औरत होकर औरत जात से नफरत करती थी। यही वजह थी कि ये हमेशा से ही औरतों से दूर रहती। अगर कोई औरत इससे बात करने की कोशिश करती तो ये उसको गंदी गंदी गालियां देती। और यही नहीं, ये औरत इतना गलत बोलती कि सामने वाली औरत अपना मुंह छोटा सा लेकर दूर चली जाती। इसकी बातें सुनकर सामने वाला का दिल बहुत दुखता, लेकिन कोई भी इस औरत को कुछ नहीं कह पाता। इस औरत ने अपनी सारी उम्र ऐसी हरकतों में गुजार दी। इसने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसे इस दुनिया से जाना भी है, ये दुनिया फानी है, एक दिन इसे भी इस दुनिया से फना हो जाना है, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन इसके लिए एक छोटी सी और मामूली सी बात थी। एक दिन अचानक से उसको ख्याल आया कि उसे अल्लाह का घर खाना काबा जाना है और अल्लाह के घर की जियारत करनी है। इसलिए एक दिन मौका देखकर उसने अपने बेटों से ये बात कह दी। बेटों ने ये सुनकर कहा कि अम्मा जान, तुम्हें पता है कि तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं कि तुम इतनी दूर का सफर कर सको। लेकिन उस औरत ने इस बात की जिद ही कर ली थी। इसलिए वो कहने लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हर हाल में खाना काबा जाना है और अल्लाह के घर की जियारत करनी है। और अगर वो नहीं गई तो वो किसी को भी कल कयामत के दिन माफ नहीं करेगी। इस औरत ने अपने साफ लफ्जों में इस बात को सब पर वाजे कर दिया कि अगर वो उसे अल्लाह के घर की जियारत नहीं करवाएंगे तो वो कभी भी अपने बेटों को माफ नहीं करेगी। चारों बेटे अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए ये सब अपनी माँ के आगे सर झुका कर रखते थे, जबकि ये उनकी बीवियों और बेटियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि उनको गंदी गंदी गालियां देती थी। बस ये तो सिर्फ अपने पोतों को ही अहमियत देती और उनको ही प्यार करती थी। बेटों ने जब मां की जिद को देखा तो वो अपनी मां को इस बात का इनकार नहीं कर पाए, इसलिए फिर वो अगले ही दिन इसका इंतजाम करने लगे कि इसे अपनी मां को किस तरह से वहां पर भेजना है, किसके साथ में भेजना है। ये देखकर फिर सबसे छोटे बेटे ने कहा ये वो अपनी मां को अल्लाह के घर की जियारत करवाने खुद मां के साथ में जाएगा और वो खुद भी अल्लाह के घर काबा की जियारत कर लेगा। ये सुनकर सारे भाई मान गए। उसके बाद सारे भाइयों ने मिलकर कुछ ही दिनों के बाद में अपनी मां और अपने भाई को सऊदी अरब के लिए रवाना कर दिया। ये औरत जाते जाते भी अपनी बहू और पोतियों को गालियां देते हुए इस बात का इजहार कर गई कि वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, बस उसके लिए तो उसके पोते ही सब कुछ हैं। उसके बाद छोटा बेटा अपनी मां को लेकर खाना काबा में पहुंच गया। उन्होंने उस पाक से जमीन पर अपना कदम रखा जहां पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग तड़पते हैं। ये लड़का तो अपनी मां के साथ में खाना काबा गया था। उसने काबा को देखते हुए वो सजदे में गिर पड़ा और जारों कतार रोने लगा, अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। इधर ये औरत भी काबा शरीफ को देखते ही जारों कतार रोने लगी,
کیونکہ اللہ پاک کی یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اپنی آنسو نہیں روک پاتا۔ ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ میں اور اس کے بیٹے کے ساتھ میں ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ماں بیٹے نے دل جوئی کے ساتھ اللہ کا گھر کعبہ کا طواف کیا اور پھر اپنے ہوٹل میں چلے گئے۔ دوسرے دن انہیں پھر سے عمرہ کرنا تھا، اس لیے وہ بوڑھی عورت حرم شریف میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس دن بیٹے کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی، اس لیے وہ کہنے لگا کہ امی جان تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم شام کو عمرہ کرنے چلے جائیں گے۔ ایک عمرہ تو ہم نے ادا کر لیا، اگلا دوسرا عمرہ شام کو کر لیں گے، ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر بوڑھی ماں ضد کرنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے تو ابھی اسی وقت ہی خانہ کعبہ میں جانا ہے۔ ماں کی ضد کو دیکھ کر پھر بیٹے نے ماں کو جانے کا راستہ سمجھا دیا اور بول دیا کہ ماں خیر کے ساتھ جانا اور خیر کے ساتھ آنا، میں یہیں پر آپ کا انتظار کروں گا۔ اس کے بعد وہ بوڑھی عورت اپنے کمرے سے نکلی اور جیسے تیسے کر کے حرم شریف چلی گئی۔ وہاں پر جانے کے بعد وہ دل جوئی کے ساتھ عمرہ کرنے لگی، تبھی اچانک سے اس کی نظر طواف کرتے ہوئے کعبہ کی چھت پر اور آسمان کی طرف گئی۔ اوپر نظر اٹھتے ہی اس نے ایسا منظر دیکھ لیا کہ جس کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے دیکھا کہ 3 فرشتے کعبے کی چھت پر گشت کر رہے ہیں اور یہ منظر بالکل حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کعبے کی چھت پر یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آج تک اس نے کعبے میں فرشتوں کے بارے میں سنا ہی تھا، مگر آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ پر نور روشنیاں کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ آج وہ ایک جگہ پر کھڑی ہو کر اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر پھر وہ اچانک ہی سجدے میں گر پڑی اور پھر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کا دل کانپ سا گیا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کی حالت ایک دم سے بگڑنے لگی تھی، لوگ اس کو دور سے ہی دیکھ رہے تھے مگر کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ عورت سجدے میں گری ہوئی چیخ مار مار کر رو رہی تھی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے جب اس کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو وہ سب کے سب دوڑ کر اس کے پاس آئے اور پھر اسے ہاسپٹل لے گئے۔ اب ادھر اس کا بیٹا اپنے کمرے میں ماں کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ ابھی وقت بہت گزر گیا تو بیٹا بھی حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر اس کی ماں واپس کیوں نہیں آئی۔ اس لیے پھر وہ اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ شریف پہنچ گیا اور لوگوں سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر سب نے یہی کہا کہ ہم نے ایسی عورت کو طواف کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب لوگ خانہ کعبہ میں اپنی دھن میں مگن تھے، اس لیے سب نے ہی نام اپنا سر ہلا دیا، کہنے لگے کہ ہم نے ایسی عورت کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے بہت سے لوگوں کو رو رو کر اپنی ماں کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکا بہت پریشان ہو گیا، کیونکہ اس کی ماں بہت بوڑھی تھی، اس کی حالت میں کچھ ٹھیک نہیں تھی، اسے ٹھیک طرح سے راستے کا بھی نہیں پتا تھا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں پر موجود ایک گارڈ کو روکا، اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے ایسی ایسی عورت کو طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں پر تو بہت ساری عورتیں ایک ساتھ میں طواف کرتی ہیں، ہم کس کس عورت پر دھیان رکھیں گے؟ اس کے بعد میں اس گارڈ نے کہا کہ ذرا اپنی ماں کی کوئی فوٹو تو دکھاؤ۔ اس کے بعد میں اس لڑکے نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کی فوٹو نکالی اور اس کو دکھائی تو وہ فوراً پہچان گیا۔ اس لیے پھر وہ کہنے لگا، ارے یہ عورت تو طواف کرتے کرتے اچانک سجدے میں گر پڑی اور پھر یہ چیخ مار مار کر رونے لگی تھی اور پھر یہ عورت بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے مل کر اس کو ہاسپٹل پہنچا دیا جہاں پر ابھی اس کا علاج چل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد میں اس نے ہاسپٹل کا پتہ کیا اور فوراً ہی وہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہاں پر اس کی ماں بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈاکٹر سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ ابھی تمہاری ماں کی حالت ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو اپنی ماں سے مل سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ لڑکا فوراً ہی اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ماں اٹھ کر بیٹے سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے عمر بھر تمہاری بہوؤں اور تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اپنی زبان سے گندے گندے الفاظ بولے، لیکن آج میں نے خود اپنی آنکھوں سے اللہ کا کرشمہ دیکھا کہ 3 فرشتے کعبے کی چھت پر طواف کر رہے تھے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میں اس وقت کیسی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے سارے گناہ دھل گئے ہیں۔ میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں کے ساتھ میں برا سلوک کیا، جس کا بھی دل دکھایا، میں ان سب سے معافی مانگوں گی۔ بیٹا حیران ہو کر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کی ماں کو یہ کیا ہو گیا۔
اس کے بعد میں یہ لوگ ہاسپٹل روم سے اپنے گھر میں آئے، پھر دوسری روز انہوں نے عمرہ کیا۔ اس کے بعد میں یہ لوگ ہاسپٹل سے اپنے روم میں آئے، پھر دوسرے دن انہوں نے عمرہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مبارک کی زیارت کی اور پھر واپس گھر آ گئے۔ لیکن اب اس کی ماں میں پوری طرح سے چینجنگ آ چکی تھی، اس لیے ماں نے گھر آتے ہی سب سے پہلے اپنی تمام بہوؤں اور پوتیوں سے معافی مانگی اور پھر ان کو ڈھیر سارا پیار کیا، سب کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے بعد میں اسے جو بھی کوئی ملتا تو وہ ان سے معافی مانگتی، اور یہی نہیں، اس کے بعد میں یہ عورت اپنی ہر دعا میں اللہ سے معافی طلب کرنے لگی۔ دوستو، یاد رکھیں، ہر شخص اللہ کے گھر کعبہ میں جانے کے بعد ہدایت نہیں پا سکتا۔ کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو اللہ کو عزیز ہوتے ہیں، انہیں ہی اللہ کے گھر میں ہدایت ملتی ہے۔ ایسا ہی کچھ اس عورت کے ساتھ میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو بھی اپنا گھر کعبہ دکھائے اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی ہدایت عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔